السلام علیکم۔ پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہر لاہور میں نوسر بازی کی وارداتوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے۔ نوسر باز کس طرح سے لاکھوں روپے مالیت کی وارداتیں کرتے ہیں۔ معصوم شہریوں کو بینک سے نکلتے ہی لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ CIA چونگ نے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کی تعداد 8 ہے اور اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ واردات کرنے والوں میں ایک جعلی سب انسپیکٹر کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ CIA چونگ نے بہت بڑی کارروائی کی ہے اور ایک بہت بڑا گینگ جو نوسر بازی کرتا تھا، لوگوں کی لاکھوں روپے کی جمع پونجی جو ہے وہ لوٹتے تھے۔ کافی بڑی تعداد میں پیسہ بھی ریکور کیا گیا ہے، ملزمان بھی گرفتار ہیں۔ یہ بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ حسین۔ تو کیسے واردات کرتے تھے، کس طرح سے عام شہریوں کو کیسے لوٹتے تھے؟ سر ایک آدمی اندر جاتا ہے۔ کہاں پہ جاتا ہے؟ بینک پوری میں۔ گل دس نا۔ بینک میں ایک آدمی جاتا ہے۔ بینک میں؟ رانا علی اکبر۔ ٹھیک ہے۔ وہ اندر سے دیکھتا ہے جو آدمی پیسے لیتا ہے، جس سے ہم لے سکتے ہیں بات چیت سے، ٹھیک ہے، ویسا آدمی وہ اندر سے نکال کر باہر لاتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ وہ پھر باہر 2 آدمی کھڑے ہوتے ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے، ایک کے پاس 1000 والی وہ تھیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر 1000 والا نوٹ ہوتا ہے، اندر 10 والی کاپی ہوتی۔ وہ ایسے ایک آدمی کو، اس آدمی کو دکھاتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جو بینک سے پیسے نکلوا کر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسے نیچے ہو کر دکھاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ نیچے سے اٹھا کر لے گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کو اندر سے نکال کر رانا لاتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے یار وہ آدمی پیسے اٹھا کر لے گیا، تو جس سے لینے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا وہ لے کر تو گیا، پتہ نہیں اس کے ہیں یا کس کے ہیں۔ اتنی دیر میں ہمارا دوسرا آدمی آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سر جی کہ میرے ادھر 80,000 85,000 روپے گرے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ آدمی ادھر ہی گیا، اٹھا کر گیا۔ وہ ہمارا آدمی اس کو لے کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر اس تھوڑی دیر دور جاتے ہیں، وہ آدمی جو اٹھا کر لے جاتا ہے پیسے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اپنا اشارہ کرتے ہیں، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سامنے آ کر اس کو ہمارا آدمی کہتا ہے جس سے لینے ہوتے ہیں پیسے کہ یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں بھائی وہ پیسے نکالو، وہ جو ادھر سے اٹھائے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ کہتا ہے سر جی یہ پیسے ہیں۔ وہ پیسے دیتا ہے، اس سے پیسے لے لیتے ہیں، اس کو 500,000 انعام دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں غریب آدمی، مجھے چھوڑ دیں، آپ یہ پیسے لے لیں۔ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں، وہ جس پر آدمی کے گرے ہیں نا اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر آدھے آدھے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اماؤنٹ 90-95,000 ہے نا، آدھے تم لے لینا، آدھے میں لے لوں گا۔ وہ اسی چکر میں آ جاتا ہے۔ وہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح جاتے ہیں۔ وہ پھر ایسے اس کو لے کر جاتے ہیں کہیں جہاں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں دیکھ نہ لے کوئی، کھڑا کر لیتے ہیں وہاں پہ، پبلک جگہ پہ بھی کھڑا کر لیتے ہیں، جہاں بھی کہیں اس کا ذہن ہو وہ ہمارا آدمی اس کو کھڑا کر لیتا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ جاتا ہے جس کے جو کہتا ہے کہ میرے پیسے ادھر گرے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ میرے پیسے کدھر ہیں؟ وہ آپ ادھر کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیسے تمہارے مل گئے ہمارے پاس ہی، ادھر آؤ۔ وہ پیسے اس کو دیتے ہیں۔ وہ پیسے ایسے ہی پکڑتا ہے، پکڑ کے شاپر میں وہ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں میری سونے کی انگوٹھی تھی یا چین تھی یا کوئی چیز ایسی تھی، وہ نہیں ہے بھائی میری، وہ کدھر ہے؟ وہ دیں۔ اتنے میں پاس سے گزرتا ہوں۔ تم نے وردی پہنی ہوتی؟ نہیں، میں ویسے ایسے ہی ہوتا ہوں۔ نہیں، تمہارے میں ایک جعلی پولیس والا بھی تو بنا ہوتا ہے نا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر جی، وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ وہ ایسے رفاقت ڈوگر بھی ہے، وہ SHO بنتا ہے، میں بھی ساتھ اس کے ہوتا ہوں، PA بنا ہوا ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ یونیفارم بھی ہوتا ہے تمہارے پاس؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی، سادہ ایسے کپڑوں میں کپڑے ہوتے ہیں، کاٹن کے کپڑے، ویل ڈریس سسٹم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کہ پولیس والے ہی ہیں۔ اس کو تعارف کرا کے پھر اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی کدھر ہے انگوٹھی چین کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ہمارا آدمی کہتا ہے ہم سے سر تسلی لے لیں، اگر ہمارے پاس سے نکلا ہے جو چور کی سزا وہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا اپنا جو خالی جسم پاک صاف کر لو،
کوئی چیز آپ کے جسم میں نہ ہو، خالی بالکل اپنی خالی تسلی دینی ہے. جو سامان ہے اپنا علیحدہ کر کے بند کر لو. وہ پھر اپنا اپنا سامان جو ہے وہ ہمارا آدمی بھی کپڑے میں بند کر لیتا ہے، وہ بھی کپڑے میں بند کر لیتا ہے جس سے لینے ہیں پیسے. وہ ایسے پھر پہلے ہم اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ اسلامی سزا دینے لگے ہیں. 70 قدم جانا ہے تم نے، ایسے بالکل سیدھا دیکھنا ہے نماز کی حالت میں، واپسی پہ ایسے ہی واپس آنا. لوگ یقین کر لیتے ہیں تمہاری باتوں کو؟ ہاں جی سر جی. کیسے کر لیتے ہیں؟ بس اس کو تھریڈ کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا ہماری بات نہ مانی تو پھر جو ایسے تھانے میں جاؤ گے وہاں جو ہوتا ہے وہ تم کو پتہ ہی ہے. پولیس کا نام لے کے ڈراتے وہ ہو؟ ہمارا جو آدمی ہے نا وہ پہلے ہی اس کو اتنا تھریڈ کر دیتا ہے باتوں باتوں میں ہی کہ وہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی نہ مروا دینا، یہ میں شریف آدمی ہوں، میری سامنے دکان ہے، میں تاجر ہوں، کاروباری اچھا ہوں. وسیم، تم نے کتنے لوگ ہو گینگ میں جو کام واردات کرتے ہو؟ کتنے افراد ہیں تمہارے؟ سر گینگ تو بہت ہیں. نہیں، آپ کے گینگ میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہم ٹوٹل 5 ہوتے ہیں سر. 5 لوگ ایک ہوتے ہیں؟ گاڑی، ہاں جی، ڈرائیور، 4 آدمی یہ کام کرتے ہیں. 4 آدمی کام کرتے ہیں. ہاں کب جی. سے یہ کام کر رہے ہو؟ کتنے عرصے سے؟ پہلے کوئی اور کام کرتے تھے کہ اسی طرح سے نوسر بازی؟ نہیں سر، میں پہلے دبئی میں تھا، تو وہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ وہاں ادھر آ گیا. پھر سر 302 میں جیل چلا گیا، راولپنڈی. کس کو مارا تھا؟ وہ میرے ماموں 2 قتل ہوئے تھے گجرات میں، تو اس کے بعد پھر ہم نے بدلہ لیا. وہ پھر پرچہ ہو گیا. پھر ادھر سے شاہپور تو میاں والی، تو پھر ادھر سے راولپنڈی ایسے چلان نکلتے گئے. 2001-2 کی بات ہے. اچھا. جی وہاں سے 7-8 سال میں رہا ہوں. پھر ہم بری ہو گئے تھے. وہاں مجھے آدمی شفیق نام کا ملا تھا جیل میں؟ والے کا، جیل میں. اچھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسے آدمی اور آپ یہ کام کرو تو یہ صحیح ہے. اچھا. تو دشمنی والے ہیں، آپ ادھر ہی رہو. میں پھر ادھر گجرا والا وہ اس نے مجھے یہ کام سکھایا. وہ میرے یہ استاد تھا تمہارا؟ ہاں جی. کیا نام تھا اس کا؟ شفیق احمد. اچھا. تو پھر گینگ کیسے بنایا تم نے؟ اس کے بعد 3 سال اس کے ساتھ میں رہا ہوں. اس کے بعد گینگ تو رانا علی کا ہے نا سر، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں. وہ پکڑا نہیں گیا. وہ ہیڈ ہے؟ ہاں جی، وہ تو ڈون ہے. ڈون ہے؟ ہاں چھوٹے جی، ڈون ہو؟ فراپٹیاں وہ صاحب کو سب کچھ دکھا دیا. تم چھوٹے ڈون ہو، وہ بڑا ڈون ہے؟ ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. کام کے بعد جو دے دے ہر جمعے کے دن وہ لے جاتے ہیں ہم. کتنے پیسے ملتے باقی ہیں؟ جہاں پکڑے جائیں. ایک بندے کو کتنے پیسے دیتا ہوں؟ ایک آدمی کو سر وہ ہر جمعے کو جو اس نے دینا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. 30,000 35,000 جو بھی کام ہو چاہے نہ ہو. کام ہو نہ ہو اس نے دینے ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں بھی پکڑے جائیں کوئی مسئلہ بن جائے، وہ جو اس نے ریکوری دینی ہوتی ہے پھر وہی کرتا ہے سب کچھ، وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے. اچھا وسیم، کون کون سے شہروں میں اس طرح کی نوسر بازی کر چکے ہو یہ لاہور کے علاوہ؟ یہ جی ٹی روڈ پہ سر اپنا راولپنڈی، ادھر جیلم، ادھر لودھرا، یہ سارا علاقہ کراچی تک ہم جاتے ہیں. کراچی بھی کرتے رہے ہو؟ کراچی گئے ہیں 4 دفعہ گئے ہیں سر. تو وہاں پہ کتنی کی وارداتیں ڈالی ہیں؟ وہاں پہ سر 4 لاکھ 5 لاکھ کی ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں جی، وہ امیر لوگ ہیں. زیادہ کون سے شہر میں وارداتیں ہیں تمہاری؟ زیادہ یہی بڑی ہے ہماری. اچھا. ہاں جی. تو پھر پکڑے کیسے گئے؟ کس نے مخبری کی؟ کیا ہوا؟ پولیس نے کیسے پکڑا؟ سی آئی اے نے کیسے پکڑا؟ وہ سارے ادھر آدمی پکڑے ہوئے تھے پہلے، تو اس کے ساتھ پھر ایک سجاد نام کا آدمی ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے. اس سے پہلے بھی پکڑے گئے ہو کبھی؟ ہاں جی، اس سے پہلے پکڑے گئے. نوسر بازی میں؟ جی. تو پھر کیسے چھوٹے؟ وہ سر چلان ہو جاتے ہیں، پھر ضمانت ہو جاتی ہے یا مدعی سے کمپرومائز، اس کے جو پھر دوبارہ کام شروع کر دیا وہی رقم ہوتی ہے واپس کر دیتے ہیں. دوبارہ پھر نوسر بازی شروع کر دی؟ جی. پھر دوبارہ کچھ مہینہ 2 مہینے بیٹھ، اس کے بعد پھر کسی کے ساتھ ایسے ہی بس. یہی کام جاری رہے گا؟ نہیں جاری تو نہیں رہے گا. ابھی تو عمر ہی اتنی ہو گئی ہے سر. ابھی تو تمہارے کتنے شاگرد ہیں آگے؟ ہمارا کوئی شاگرد نہیں ہے، نہ ہم نے بنایا ہے نہ کوئی ابھی تک ایسے ذہن ہے. بس ادھر تک گیا ہے. سب سے بڑی واردات آج تک کتنے پیسوں کی ہے نوسر بازی کی؟ یہ بڑی سب سے بڑی یہی ہے. کتنے پیسے؟ یہ جو 30-29-30 لاکھ کیا ہے.
वो भी शो उसने 10 लाख करवाया था। और बाकी जो थे वो बाहर की करेंसी थी, वो बैग में थी, वो उसने शो ही नहीं की, वो लेकर खुद ही निकल गया। हमें यही बताया कितने ही पैसे हैं, उसने उस हिसाब से। डकैतियां भी करते थे? नहीं, डकैतियां हम नहीं करते। असला भी बरामद हुआ? नहीं, हमसे तो असला नहीं बरामद हुआ। अच्छा, आपसे नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? सुफियान। सुफियान, तुम कैसे इस गैंग में शामिल हुए? मैं सर वही जो बोल रहे सजाद लड़का, उसके साथ मेरा तल्लक था कोई तकरीबन 2-2.5 साल से। तो उसने मुझे एग्री किया, गाड़ी चलाने आती है, बल्कि उसने मुझे जाच सिखाई गाड़ी की। अच्छा। तो बस आस्ता आस्ता वो भी मुझे साथ लेने शुरू हो गया गाड़ी में। मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। जब भी ये वारदात कर लेते हैं। तुम सिर्फ गाड़ी चलाते हो? हाँ जी। फिर गाड़ी किसकी होती है? उसी की, यहाँ सजाद नामी लड़का है जो उसकी। फिर वो एक इशारा होता है, सिग्नल देते हैं कि आ जाओ, मैं उठा लो। अच्छा। तो फिर मैं उनको उठा लेता हूँ। ये काम है। कौन से शहर से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा शेखुपुरा से। शेखुपुरा से? जी। तो आप लाहौर में रहते हो? हाँ जी, रैश लाहौर में। तो कितनी वारदातें अब तक कर चुके हो? मैं 3 वारदातों में हूँ सर। सिर्फ 3 की हैं? जी। और 3 वारदातों में कितने पैसे मिले? यही 10,000 15,000 बस? जी। तो इतने तो तुम ड्राइवरी भी करो तो तुम्हें मिल जाएंगे? बस सर, गाड़ी नहीं थी ना हमारी, अपनी गाड़ी नहीं थी हमारे पास। अच्छा। तो बस लालच में आके गलती कर बैठे। तुम्हारा क्या नाम है? ज़हीरुद्दीन जी। ज़हीरुद्दीन, तुम्हारा कौन से इलाके से ताल्लुक है? मेरा ही शेखुपुरा से शेखुपुरे से? जी। तो कैसे इस गैंग में शामिल हुए? जी, शामिल होए हैं तो पकड़िया गया हूँ। क्या मतलब? शुरू होने लगा था जी। पहली वारदात है? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ नहीं किया? नहीं। किसी केस में अंदर रहे हो? जेल नहीं, में? जिंदगी में नहीं कोई केस। क्या काम करते थे? मैं जी मजदा चलाना जी, 35 मजदा। तो फिर इसका मतलब है तुम्हें बेकसूर पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, मैं करन लगा था ना जी, इन्होंने नाल रल गया था ना जी। अच्छा। हाँ तो जी। क्यों रल गए थे? बस गलती न रल गए, बस रले हैं तो फड़े गए। वो पैसे भी कमाए सन? नहीं। ये कमाने सन? कमाने सन। अच्छा। आप बताओ कितने अरसे से उनके साथ? मैं काफ़ी पहले पुराना था, पहले करता था। बाद में बीच में मैंने 2-3 दफ़ा ये काम छोड़ दिया। दुकान भी करता हूँ मिठाई की अपनी। क्या इनके साथ क्या करते थे जी? एनोनल की करना था की वारदात करना इनके साथ मैं कभी आवाज़ लेता हूँ कि मेरे पैसे इतने गुम हो गए। अच्छा। कभी मैं इनको बताता था जी बाहर वो पैसे लेके इसके पास पैसे हैं या नहीं है, ये काम करता था। अच्छा। तो कितना अरसा किया, फिर बीच में क्यों छोड़ा? अपनी दुकान कर ली थी मिठाई की। इसी पैसों से जो नहीं नौसरबाजी जी, करते थे? नहीं, पहले करता था वो तो। उस वक्त तो ये खाता, ये ऐसी बातें ही नहीं थी है। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, फिर अपनी दुकान की। तो आप दोबारा करते थे जो पकड़े गए? अभी इनके साथ उस दिन निकला था 2.5 महीने के बाद। मैं पहले बीमार रहा था, 2.5 महीने के बाद उस दिन इनके साथ निकला था जब मैं पकड़ा गया। कौन से इलाके के रहने वाले? मैं फैसलाबाद का। बच्चे हैं? जी हाँ हैं। पहले भी कितनी दफा पकड़े गए? हाँ जी, पकड़ा गया। कितनी दफा? यही को 2-3 दफा या 4 दफा याद। घर वालों को पता है कि तुम ये नौसरबाजी करते हो? घर वाले तो लड़ते हैं जी, वो तो अब भी लड़ रहे हैं मेरे साथ। वो तो कहते पैसों हैं का क्या करते हो? अगर वो लड़ते हैं तो ये पैसे कमा के कहाँ लेके जाते हो? जुआ खेलते हो? नहीं जी, उनको पहले बच्चों को देता रहा हूँ बीच में। बच्चे भी मुझसे लड़ते रहे भी ये काम छोड़ दें, आप इतना अच्छा काम करते हो। हाँ जी, नशा यही बस सिगरेट सुगरेट है या कोई पाउडर वगैरह, फीम वगैरह। अच्छा, मंशियात का इस्तेमाल करते हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? महबूब। महबूब, तुम पुलिस मुलाजिम थे? नहीं, मैं आज 15-20 साल पहले पुलिस में थे? नौकरी क्यों छोड़ी? और एक्सीडेंट हो गया। हैं? एक्सीडेंट हो गया। कितने एक्सीडेंट हो गया? 2 मिनट टोटल। अच्छा। तो फिर आप महकमे ने फिर फारग हो गया। महकमे ने फारग करता? किस तरह होया सी एक्सीडेंट ਜਿਹੜਾ महकमे ने फारग करता? मोटरसाइकिल से होया। अच्छा। 6 साल बैठते रहे, फिर 3 साल तक उन्हें इंतजार की। बाद फिर ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇਰਾ? मैं लाहौर। ਲਾਹੌਰ? जी। ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? फैसलाबाद। ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਨੌਕਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਰਦਾ जी ਰਿਹਾ? जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ? सारे सर 9-10 ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ हैं? जी जी। ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੀ? 12-13 साल। 12-13 ਸਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਾਰੇ ਗਏ? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਰਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਕ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ।
تو پھر پڑیا کس طرح گیا؟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜ਼ਹੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੜੀ ਜਾ ਸੀ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਾਊਡਰ। ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ? 10-12 ਸਾਲ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨशा करने लग गए? बस। अच्छा वसीम, ये बताओ जो वारदात करते हो जी सर, वो अगर मेरे साथ करनी हो तो आगाज कैसे करते हो, क्या बोलते हो? सर मैं गुजरता हूँ साथ से, आप बुलाते हैं जो साहब बात सुनना, मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ अभी क्या बात है, तो आप कहते हैं ये हमें पैसे उधर से मिले थे, ये इसको वापस कर दिए। ये आदमी भी कहता है मेरे चैन नहीं है, अंगूठी नहीं है, वो आप बरामद कर दें इनसे, ये नहीं दे रहे। तो मैं आपको कहता हूँ हाँ भाई सही सी बात करो, सच्ची बोलो, इसकी किधर है अंगूठी, इसकी चैन किधर है, जो भी चीज़ हो। तो आप कहते हैं हमसे तसल्ली ले लें, हमारे पास नहीं है, आप चेक कर लें, हमारी तलाशी ले लें। वो हमारा आदमी कहता है, आप भी कहता है। इसी तरह मैं कहता हूँ फिर अपना अपना आप तसल्ली ईमान कुरान से देनी है, जो भी चीज़ है आप अपनी तसल्ली देते हैं, ठीक है देते हैं, जो अपना जो सामान है, जो कागज़ पत्तर अपना जो भी है वो अलग करके बंद कर लो अपने सामान कपड़े में। वो हमारा आदमी भी कर लेता है, आप भी कर लेते हैं, इसी तरह दोनों पार्टियाँ अफ्रीकन वो बंद कर लेती हैं। उसके बाद उनको मैं कहता हूँ अभी आपने सही सच तसल्ली देनी है, झूठ नहीं बोलना। वो कहते हैं बिल्कुल जैसे आप तसल्ली चाहते हैं वैसे ले लें। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर आपने 70 कदम जाना है बिल्कुल सीधा, वापसी पे ऐसे ही वापस आना है, अस्तगफुरुल्लाह ऐसे पढ़ते आना है। वापस अपने सामान पे हाथ रख कर कहना कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता हो तो मुझे अल्लाह पाक माफ़ ना करे। वो पहले उसका सामान रख लेते हैं हम अपने आदमी का, फिर जिससे लेने होते हैं उसको बेचते हैं, वो भी ऐसे ही जाता है। आप भी जाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधा, फिर ऐसे आप सीधा जा रहे होते हैं, गाड़ी आती है पीछे साथ ही लगी होती है, ड्राइवर होता है, वो गाड़ी आती है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो हम निकल जाते हैं, तो वो आदमी जा रहा होता है। अभी ये स्टोरी है, बाद में हम चले जाते हैं, वो वापस आके देखता है उधर कोई चीज़। ये है जी वो नौसरबाज जिनसे CIA चूंग ने 50 लाख रुपए की रकम जो है वो रिकवर की है, असला भी है और गैर मुल्की करेंसी भी उसमें शामिल है। किस तरह से वारदात करते हैं, किस तरह से मासूम शहरियों का पीछा करते हुए बैंक में दाखिल होते हैं और फिर पूरा गैंग उसको कैसे हिप्नोटाइज करता है और किस तरह से ये रकम बटोरते हैं और अपनी राह को जाते हैं। सेम वारदात, बैंक से एक बंदा अंदर चला जाता है, वो देखता है कि किसके पास कैश है, फिर ये बंदे की बॉडी से उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये बंदा सादा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, किस तरह का है। वहां से ये टारगेट सेलेक्ट करते हैं, वो बंदा कैश लेके जाता है, एक पर्सन इनका सामने आ जाता है, वो ऐसे पैसे एकदम से जैसे गिरते हैं उससे वो गिर के वो आगे उधर जाता है, दूसरा आता है वो पैसे उठा लेता है, पैसे उठाने के बाद वो भाग जाता है। थर्ड पर्सन वो वापस आ जाता है, पहले वाला थर्ड पर्सन बन के वो कहता है जी मेरे यहाँ पर पैसे गिरे थे, आपने देखे तो नहीं। अच्छा, तो चूंकि इस बंदे ने उसको उठा के पैसे लेके जाते हुए देखा होता है, तो ये शरीफ शहरी बताता है हाँ जी मैंने देखे हैं पैसे, बिल्कुल एक बंदा उठा के लेके आया उस तरफ। साथ इनका चौथा बंदा एंटर होता है, उसको ये ना वाजा कहते हैं अपनी जुबान में। ठीक है। वो वाजा जब आता है वो आके बताता है, वो कहता है जी मैं उस बंदे को जानता हूँ जो आपके पैसे उठा करके लेके गया है, वो फलानी जगह ऊपर किसी पेट्रोल पंप पे बता देगा, किसी दुकान का बता देगा, किसी अड्डे का बता देगा कि काम करता है। सेफ साइड उन्होंने पहले रखी होती है, देखी होती है। ठीक है। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੇਵਰ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। CIA चूंग में जो गैंग गिरफ्तार किया है CIA ने, उसके इंचार्ज हैं इन्वेस्टिगेशन, इनके पास है जवाद साहब। जवाद साहब, इतना खतरनाक गैंग और लोगों को लूटा जाता है, लाखों रुपए लूटते हैं और बैंक में जाके उनका पीछा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लोग, हमारा जो मुआशरा ना लाहौर का, खुसूसन जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, यहाँ पे जो बिजनेसमैन तबका है उन्होंने आगे जो लेबर अपने पास रखी होती है या अपने पास अकाउंटेंट या कैश लेकर आने और जाने वाले जो लोग रखे होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सादा लू होते हैं।
وہ بینک میں جاتے ہیں, کیش لیتے ہیں, کیش لے کر نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے جو ایک یہ نوسر باز گینگ پکڑا, یہ نوسر بازی بھی کرتے ہیں, اور جب ان کو سامنے والا جو پرسن ہے جس سے یہ نوسر بازی کر رہے ہوں وہ تھوڑا سا بھی الرٹ ہو جائے یا اسے سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ یہ پیسے ہتھیانے لگے ہیں, تو اس سے پھر یہ واردات کر لیتے ہیں. ایک بندے ان کے پاس پسٹل ہوتا ہے, ہلکا پھلکا تشدد بھی کرتے ہیں. سیم واردات, بینک سے ایک بندہ اندر چلا جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کیش ہے, پھر یہ بندے کی باڈی سے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ سادہ ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, کس طرح کا ہے. وہاں سے یہ ٹارگٹ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ بندہ کیش لے کے جاتا ہے. ایک پرسن ان کا سامنے آ جاتا ہے, وہ ایسے پیسے ایک دم سے جیسے گرتے ہیں اس سے وہ گر کے وہ آگے ادھر جاتا ہے. دوسرا آتا ہے, وہ پیسے اٹھا لیتا ہے, پیسے اٹھانے کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. تھرڈ پرسن وہ واپس آ جاتا ہے, پہلے والا تھرڈ پرسن بن کے, وہ کہتا ہے جی میرے یہاں پر پیسے گرے تھے, آپ نے دیکھے تو نہیں. اچھا. تو چونکہ اس بندے نے اس کو اٹھا کے پیسے لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, تو یہ شریف شہری بتاتا ہے ہاں جی میں نے دیکھے ہیں پیسے, بالکل ایک بندہ اٹھا کے لے کے آیا اس طرف. ساتھ ان کا چوتھا بندہ انٹر ہوتا ہے, اس کو یہ نا واجہ کہتے ہیں اپنی زبان میں. وہ واجہ جب آتا ہے وہ آ کے بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اس بندے کو جانتا ہوں جو آپ کے پیسے اٹھا کر کے لے کے گیا. وہ فلانی جگہ اوپر کسی پیٹرول پمپ پہ بتا دے گا, کسی دکان کا بتا دے گا, کسی اڈے کا بتا دے گا کہ کام کرتا ہے. سیف سائڈ انہوں نے پہلے رکھی ہوتی ہے, دیکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو وہاں لے جاتے ہیں, وہ بندہ مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی بالکل پیسے ہمارے پاس ہیں, یہ مجھے وہاں سے ملے ہیں. مدعی جس سے انہوں نے واردات کرنی ہوتی ہے, جو بعد میں ہمارا مدعی بن جاتا ہے, وہ بندے کو اس طرح سے جھانسا دے کر اس سے پیسے لے لیتے ہیں, ساری چیزیں نکلوا کے رکھ لیتے ہیں. پھر اس کو ایک ایسے ہی ڈرامہ کرتے ہیں جی کہ آپ آگے جائیں, پہلے اپنے والے بندے کو بیچتے ہیں, اس سے سارا کچھ لے کے پھر اس کو بیچتے ہیں. جب وہ چلا جاتا ہے سب کچھ اپنا نکال کر کے, اس کا پیچھے سے لے کر سارا مال یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس بندے کو سمجھ آ جائے تو اس کو پھر وہاں پہ تشدد بھی کرتے ہیں, اس سے پیسے چھیننے کے لیے, اور اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا, ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے. ڈکیتی بھی. اچھا جواد صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ گینگ پکڑا ہے, ان سے برآمدگی کیا ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ وارداتیں کر چکے ہیں؟ یقیناً 50 لاکھ ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ریکور کیا ہے, تو لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے, پیسہ بھی انہوں نے کچھ کھا بھی لیا ہوگا. لاہور میں کافی زیادہ یہ نا واردات ہو رہی تھی, اور یہ ساری کی ساری جو واردات تھی یہ مضافات میں تھی, مانگا کے ایریا میں, چونگ کے ایریا میں, اگر ہم ٹاؤن شپ والے ایریا میں جہاں پر بینک سیکیورز ہیں نا. ٹھیک ہے. تو صدر ڈویژن میں چونکہ واردات یہ کافی ہو چکی تھی, تو ایس پی صاحب کی طرف سے ہمیں ٹاسک ملا تھا. ٹاسک ملتے مجھے ایک تفتیش بھی مارک ہو گئی تھی. وہاں سے میں نے اپنا کام شروع کیا, سیف سٹی کے کیمراز کی میں نے مدد لی, کچھ اور تھوڑا سا ٹیکنیکل میں نے کام کیا. کام کرتے 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 ہم اس گینگ تک پہنچے, اپنے مخبران ایکٹیو کیے, انہوں نے الحمدللہ ہمیں یہ پکڑایا. انہوں نے جو ابھی اپنی انیشل سٹیج پہ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لاہور سے لے کر کے تو کراچی تک واردات کرتے ہیں. اچھا. جہاں تک اردو بولی جاتی ہے, پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اچھا اگر آپ یہاں تک کرتے ہو تو آپ کے پی کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ تب انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی ہمارا ایکسنٹ نہیں ان کے ساتھ ملتا, اردو وہ بھی بولتے ہیں لیکن ایکسنٹ نہیں ملتا تو ہم پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تقریباً عرصہ 10-20 سال سے واردات کر رہے ہیں کم و بیش. ان میں سے ایک ایسا ہے جو پچھلے 35 سال سے واردات کر رہا ہے. یہ پکڑے جاتے ہیں, چلان ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. اور گھر یہ کرائے پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اپنے کسی رشتہ داروں کی طرح اس طرح سے ایک جگہ پہ ان کا پکا ٹھکانا نہیں ہے. اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں رکھتے, اپنے فیملی ممبرس کے نام کے پراپرٹیاں رکھتے ہیں کہ ہم پکڑے نہ جائیں. اتنے شاطر ہیں کہ گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں لیتے. اوکے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے ارکان ہیں اس گروہ کے, کتنے ارکان ہیں یا مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی واردات ہوتی ہے؟ اب تک جو ہمارے سامنے آیا وہ 4 گروپس ہمارے سامنے آ چکے ہیں, جن میں سے یہ ایک گروپ تو ہم نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے. باقی کے گروپس جو ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اریسٹ کر لینا ہے. معاملات ابھی جاری ہیں. تقریباً اگر میں ان 4 گروپس کی بات کروں تو ان 4 گروپس کے 18 کے قریب ممبران ہیں جو اس وقت تک ہمارے سامنے جو ہے نا ہمارے پاس لیڈز ان کی آ چکی ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ان سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو پولیس یونیفارم میں بھی شاید یہ وارداتیں کرتے ہیں یا پولیس والا بن کے جاتے ہیں, وہ کیا واردات ہے؟ نہیں, پولیس یونیفارم میں نہیں کرتے. اچھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں ان کو یقین دلانے کے لیے پولیس, ایک بندہ جو اپنے آپ کو پولیس آفیسر شو کر دیتا ہے, ہوتا وہ وائٹ ڈریس میں ہی ہے, شلوار قمیض پہنی ہوگی, پینٹ شرٹ پہنی ہوگی, لیکن اس کو یقین دلانے کے لیے اور روب دبدبہ بنانے کے لیے, اس کو ہیپنوٹائز کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سب انسپیکٹر شو کر دے گا, ایس ایچ او شو کر دے گا. وہ کہے گا جی ہماری گاڑی میری فلانی جگہ پہ کھڑی ہے, مجھے 15 پہ کال موصول ہوئی تھی تو یا مجھے بینک کے اسٹاف نے کال کی تھی تو میں اس کال کے اوپر کر کے آیا ہوں, تو تم لوگوں کا کیا معاملہ, اپنا معاملہ بتاؤ. وہ پرسن اس طرح سے انٹر ہوتا ہے بیچ میں. اچھا یہ جو خاتون ہے یہ بھی اس گینگ کا حصہ ہے یا دوسری واردات ہے؟ یہ دوسرا. اس وقت ہم نے 2 گینگز آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ اوڈ گینگ ہیں جی. اس خاتون کا نام ہے پروین اور پینو. ٹھیک ہے. ایک اور ان کے ساتھ ان کے گینگ کے ارکان کے 2 مرد ہیں اور ایک ہی عورت, 3 لوگ ہم نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں. یہ تینوں لوگ یہ کرتے ہی ہیں کہ یہ خاتون گھر میں کام کرنے کے بہانے جاتی ہے, گھر میں کام حاصل کرتی ہے, وہ سیم ایز اٹ از ہی
ہم لوگوں کا طبقہ یا تو بہت الیٹ ہے یا بہت غریب ہے. تو الیٹ صاحبان جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ اگر ہم نے ایک ملازم رکھنا ہے تو ہم اس سے آئی ڈی کارڈ لے لیں, اس کی کوئی پہچان کر لیں, اس کا کوئی گھر دیکھ لیں. یہ 1 سے 2 دن گھر میں کام کرتی ہیں, تیسرے دن یہ دیکھ لیتے ہیں کیش کہاں پہ ہے, زیور کہاں سے پہ ہے, یہ وہاں سے لے کر کے رفو چکر. تو انہوں نے اس گروہ نے کتنی وارداتیں کی؟ ان گروہ نے جی ہمارے پاس ابھی تک 5 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے سر. اچھا, وہ کتنی مالیت کی ہے؟ مختلف ہیں, کسی میں جو ہے وہ 10 تولے زیور ہے, کسی میں کیش ہے, وہ اس طرح سے 5 مختلف وارداتیں ہیں. اچھا بی بی, کی نام ہے تیرا تے کس طرح وارداتاں کرنی سے؟ گھروں چ بھائی کرਦੀ ਸੀ. اچھا, کی نام کی تیرا؟ پروین. پروین نام ہے. جی. تے کنیاں وارداتاں کیتیاں تے کی طریقہ کار ہوندا سی؟ گھਰਾਂ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਈ. ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੇਵਰ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? 2 ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ सोना ਲੈ के तो कितने जानी से? बेचते नहीं था सोना? हाँ जी. कितने गैंग ऐसे मुतहरिक हैं और लोग कैसे ऐसे लोगों से बच सकते हैं? ये अब लाहौर जो है ना वो मोर देन 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है. ठीक है. और इसका आप मुझे बता दें सिरा कहाँ पे है, यानी ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म? कोई पता नहीं, कोई इसका इल्म नहीं. जहाँ जहाँ आबादी है, जहाँ जहाँ जो पुलिस है वो बड़ी उस हिसाब से लिमिटेड है. और अगर जो पुलिस है वो ओवरलोड है, ओवरलोड है. जैसे इन्वेस्टिगेशन के आप किसी थाने में चले जाएं, कोई आईओ होगा जिसके पास 70 से कम केसेस हों. मोर देन कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन जिनमें 150-150. ये उन्हीं पुलिस स्टेशन की प्रेमिसेस में ये गैंग है. ये एक तो नहीं है, दर्जनों गैंग है. ठीक है. जो जहां पे ज्यादा ओवर बर्डन पुलिस है उन एरियाज में आप देख लें ये ज्यादा वार करते हैं. अपनी नौयत के मुख्तलिफ 2 गैंग गिरफ्तार किए हैं CIA चूंग ने. तो किस तरह की वारदातें करते थे और कितनी रिकवरी हुई है, इस हवाले से हम बात करेंगे CIA चूंग के इंचार्ज फारूक असगर अवान साहब से. फारूक साहब, बड़ा मुनफरिद किस्म का गैंग आपने गिरफ्तार किया जो नौसरबाजी भी करता था और डकैती की वारदातें भी करता था. किस तरह गिरफ्तार किया? जी बहुत शुक्रिया. एक तो ये है कि ये बैंक से निकलने वाले जो लोग हैं ये उनके साथ वारदात करते थे. और ये मुनफरिद इस तरह है कि ये इनमें एक पुलिस वाला जाली, यानी जाली जो पुलिस वाला है वो पुलिस वाला बन जाता था. इनके साथ औरत भी थी, वो औरत भी उसमें शामिल हो जाती थी. और अगर वो इनकी जो जालसाजी है वो नहीं चलती थी तो इसको वो गन पॉइंट पे वारदात कर ले. ठीक है. इसके लिए ये टोटल जो है ना ये IT बेस्ड काम है हमारा. ये उससे ये सारे ट्रैक हुए हैं. ये पकड़े काफी अरसे, काफी बड़े गैप के बाद पकड़े गए. अच्छा फारूक साहब, जो गैंग है वो उनके लोगों से हमारी बात भी पहले भी गिरफ्तार हुए हैं. जी जी. 420 जी मामूली दफा है जी, वो लगती है FIR में जी, लेकिन ये डकैती की वारदातें भी करते थे जी. 420 की दफात के तहत अगर मुकदमात दर्ज हों तो ये जल्दी बाहर आ सकते हैं और अपना काम दोबारा से वही शुरू कर देते हैं. लेकिन अब ऐसे नहीं है. अब ये 395 में है. ठीक है. ज्यादा. और 392 में. ठीक है. यानी डकैती और रॉबरी, इसमें इंशाल्लाह ये सजा होंगे. तो आप समझते हैं CIA में हमारे तो बंदों की जो मुलजम हम बेचते हैं वो 3-3 साल उनकी बेलें नहीं होती. तो इंशाल्लाह ये भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे और सजा कराएंगे. अच्छा फारूक साहब, इस तरह के कितने गैंग मुतहरिक हैं जो आम शहरी, देखें ना, बैंक से कोई पैसे निकलवाने के लिए जाता है, सादा लोग आदमी होते हैं और इनके चकमे में वो आ जाता है. तो कितने गैंग लाहौर में कम से कम मुतहरिक हैं जो लोगों को लूटते हैं और लाखों रुपए की रकम, जैसे आपने तकरीबन 50 लाख रुपए की रिकवरी की है. तो ये कितने गैंग ऐसे मुतहरिक हैं और लोग कैसे ऐसे लोगों से बच सकते हैं? ये अब लाहौर जो है ना वो मोर देन 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है. ठीक है. और इसका आप मुझे बता दें सिरा कहाँ पे है, यानी ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म? कोई पता नहीं, कोई इसका इल्म नहीं. जहाँ जहाँ आबादी है, जहाँ जहाँ जो पुलिस है वो बड़ी उस हिसाब से लिमिटेड है. और अगर जो पुलिस है वो ओवरलोड है,
اوور لوڈ ہے. جیسے انویسٹیگیشن کے آپ کسی تھانے میں چلے جائیں, کوئی آئی ہوگا جس کے پاس 70 سے کم کیسز ہوں. مور دین کچھ ایسے پولیس اسٹیشن جن میں 150-150. یہ انہی پولیس اسٹیشن کی پریمیسز میں یہ گینگ ہے. یہ ایک تو نہیں ہے, درجنوں گینگ ہے. ٹھیک ہے. جو جہاں پہ زیادہ اوور برڈن پولیس ہے ان ایریاز میں آپ دیکھ لیں یہ زیادہ وار رہتے ہیں. وہ اسی لیے کہ ان کے یہ بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کرمنل کہ اس جگہ پہ جو ہے نا یہ چونکہ پولیس کہیں نہ کہیں انگیج ہوگی تو وہاں پر یہ وار رہتے ہیں. اچھا فاروق صاحب, یہ لوگوں کو لوٹنا ان کا کام ہے, چاہے وہ نوسر بازی کریں جی یا ڈکیتی کریں. وہ لوگ کیا ان کو اتنے ایجوکیٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ایک جس کو جانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ اتنی آسانی سے اس کے چکمے میں آ جاتے ہیں, یا ان کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے؟ جی لوگ بھی معصوم ہیں, لیکن ان کی ایکسپرٹی یہ بندے کی سائیکی اس کو چلتے ہوئے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وضاقتہ سے شریف آدمی لگتا ہے, دیہاتی لگتا ہے اور کم پڑھا لکھا لگتا ہے, یہ ہمارے چکمے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ بندے کو دیکھ کے واردات کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جو شعور والے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, وہ ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں اسی وقت, وہ فون کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ سیدھا 15 ڈائل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انہی لوگوں کو, چونکہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہے وہ مریض کو چیک کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, اسی طرح کرمنل بھی لوگوں کی سائیکی سمجھ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ کمٹ کرائم کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے, ہمارے جھانسے میں آ گیا. اچھا, بطور پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے جب وہ بینک میں جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کے پاس کیش ہو اور اس طرح کے نوسر باز انہیں چکما نہ دے سکیں؟ جی اپنا ہر دفعہ جو نئے لوگ ہیں ان سے آپ بچیں, یہ تو ایک گلوبل بات ہے. دوسرا ایجوکیٹ یہی سبق ہے. اسی طرح لوگ جیسے بینکوں کے اندر کوئی اگر پمفلٹ دے دیا جائے ان کو, جیسے وہ ہم کر رہے ہیں کوشش, جو آپریشن پولیس ہے اس کو کہ کوئی ایسا پمفلٹ دیا جائے جو مینیجر خود بنا کے لوگوں کو دے ہر آنے والے. مطلب اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ بل جمع کرانے گیا ہے تو لائن کے پیچھے لگا ہے, تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میں آگے ہوں مجھے پکڑائیں, اس کا بھی لے گیا بل. تو اب وہ اس طرح اس حد تک لوگ چلے گئے. فاروق صاحب, جو گینگ کے ارکان گرفتار ہوئے ہیں جی انہوں نے بتایا کہ پنجاب سے لے کر سندھ تک وہ واردات کرتے ہیں. جی ایسی. تو انہوں نے کتنی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے, کتنے مقدمات میں یہ ملوث ہیں اور اصل رقم کتنی ہے, اور کیا کچھ اور ان سے برآمد ہوا ہے؟ اسلحہ ہے, کچھ لیپ ٹاپ بھی برآمد؟ جی لیپ ٹاپس ہیں, موبائلز ہیں, اسلحہ ہے, اور ابھی کوئی تقریباً 25 کے قریب انہوں نے وارداتوں کا انکشاف کیا. ابھی مزید انٹیروگیشن ہوگی, ان کی شناخت پریڈ ہوگی, پھر ان کو سرکولیٹ کریں گے پورے پنجاب میں اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے. جہاں جہاں یہ شناخت ہوں گے یہ وہاں وہاں ریمانڈ پہ جا کے چلان ہوں گے. اچھا, یہ کریڈٹ تو سی اے کا ہے کہ سی اے لاہور نے خاص کر چونگ سینٹر جو ہے اس نے گرفتار کیا اسے, اور جو باقی شہروں میں ان کے مقدمات ہیں تو یہ ان میں بھی بھیجا جائے گا؟ جی جی, باقی شہروں میں وہ ایشو نہیں ہے جو لاہور میں. اچھا, باقی شہروں میں اتنے اوور برڈن نہیں ہے آئی اوز. ٹھیک ہے. وہاں پر اب آپ دیکھیں نا کہ شادرہ کا کرائم اس وقت کہاں پہ ہے, وہ اب 6000 سے کراس ہو گیا ہوگا. تو 6000 تو کسی ڈسٹرکٹ کا بھی نہیں ہے کرائم. بڑا کرائم ہوگا کسی بڑے ضلع کا تو پورے ضلع کا 2500 بھی نہیں ہوگا. 2000 بہت کم ضلع ہیں جو کراس کرتے ہیں. اچھا, یہ ٹاسک اسپیشلی آپ کو دیا گیا تھا؟ جی جی. مطلب انویسٹیگیشن پولیس کے پاس یقیناً برڈن ہوتا ہے اور اس طرح کے نوسر باز جو اپنی کارروائی کرتے ہیں انہیں آسانی سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ٹاسک ملا, کوئی پریشر تھا کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ انہوں نے نوسر بازی کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات. یہ ہمارا ایک آئی ٹی بیسڈ, میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے, ایک ہمارا ہے سسٹم, وہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اس کی کمانڈ ہمارے ایس پی صاحب ہیں عاصم افتخار صاحب, وہی کرتے ہیں.
وہ وہاں سے نکالتے ہیں، جس کو دے دیتے ہیں ٹاسک وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو ان کی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے؟ بھی ہیں جی بالکل، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہیں جن میں انہوں نے یہ پہلے نوسر بازی کی کوشش کی ہے، وہ فلفل نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے عام رابری کر لی ہے، یعنی پسٹل دکھا دیا ہے، ڈکیتی کر دی ہے. فاروق صاحب، کتنے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں کہ جو انہوں نے وارداتیں کی ہیں، چاہے وہ ڈکیتی کی ہیں چاہے نوسر بازی کی ہیں، کہ آپ اس دفعات کے تحت ان کو فٹ کر سکیں گے؟ جی ہم ان کو صرف اور صرف ڈکیتی میں ہی فٹ کریں گے. ہم اور کسی میں، کیونکہ ہے تو یہ ایک رابری ہے نا، کسی کا مال نا حق کسی سے چھین لینا اور اسلحے کے زور پہ، اور اسلحے کے زور پہ. تو وہ تو یہی ہے، کوئی قانون میں کوئی لچک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ ڈپینڈ آن مدعی ہے. پولیس نے ایک کیس بنانا ہے، پروسیکیوشن نے اس کو فلٹر کرنا ہے، اس کے بعد کورٹ میں وہ کیس لگنا ہے. کورٹ میں خالی پولیس اس کو پروسیڈ نہیں کر رہی ہوتی، ایک ہمارے سرکاری اے ڈی پی پی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پھر ڈپینڈ آن مدعی ہے. مدعی جو ہے وہ جو یہ جتنی بھی باتیں آپ کہتے ہیں جو جج چھوڑ دیا، یہ پولیس نے چھوڑ دیا، مدعی پیروی نہیں کرتے، نہ ہی وہ کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنے کام سے ٹائم نکال کے کچہری جانا ہی نہیں چاہتا. اس کو اس کی جس دن ریکوری مل جاتی ہے، ریکوری سے پہلے تک وہ تھوڑا سا شوق دکھاتا ہے کہ میرے ملزم پکڑے جائیں. جس دن اس کی ریکوری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ نہیں جانا ہی نہیں چاہتا کورٹ میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے رسپانسبل سٹیزن ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اس کو سزا کراؤں گا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ بھی کرے گا. ان کیسز میں ضرور سزا ہوتی ہے. آج کا پروگرام جرم انجام ایک سبق آموز ہے کہ کس طرح سے ایک گینگ لاہور میں متحرک رہا جو مختلف اضلاع میں مختلف شہروں میں بھی وارداتیں کرتا رہا اور سادہ لوگ شہریوں کو لوٹتا رہا. نہ صرف نوسر بازی ہوتی رہی بلکہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوتی رہیں. اس تمام پروگرام میں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انجان آدمی کو اپنے پاس مت آنے دیں، اس کے ساتھ بات مت کریں. جبکہ آپ کے پاس کیش ہو، رقم ہو تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے. اللہ حافظ.